اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ہمسائے کے ساتھ تکریم کا معاملہ کرے۔ ہم یہ روایتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس پر بہت اصرار ہے کہ انسان کے اخلاقی رویوں میں ایمان کو تبدیلی پیدا کرنی چاہیے، اور اگر یہ جو جملے ہیں کہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ اور آخرت پر تو وہ اس کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے، اس کے کردار میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قرآن مجید سے یہ مضمون لیا ہے آپ نے، اور اس کو پھر بہت اسالیب میں بیان کیا ہے کہ انسان کا انسانوں کے ساتھ بیہیویئر بھی تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ اس لیے اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر اصرار اس لیے اہم ہے کہ عام طور پر مذہب میں جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے ساتھ تعلق، اس کے جو اعمال اور اس کے جو وظائف ہیں ان پر دھیان زیادہ جاتا ہے، ان کے لیے دلچسپی اور ان میں مشغولیت زیادہ ہوتی ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو بیہیویئر ہے اس کے بارے میں لوگ اتنے ہوشیار یا اچھے ذہن کے ساتھ یا بیداری کے ساتھ معاملہ نہیں کرتے، اور وہاں ان کے ہاں بہت ساری کمزوریاں رہتی ہیں۔ وہ کسی کے بات کسی پر غصہ کریں گے، کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کا حق مار لیں گے، تو وہاں ان کی جو دینداری ہے وہ ان کو اس بات پر نہیں ابھارتی کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کی حد تک کرنا، کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو رسوا کرنا، یہ بھی دین میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن عبادات اور وظائف اور روزے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف توجہ زیادہ ہوشیاری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں اتنی ہوشیاری اور اتنی بیداری نہیں پیدا ہوتی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اصرار کیا ہے، اور اس کو کئی طریقوں سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ تبدیلی آنی چاہیے۔ پہلی بات جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ آدمی چپ رہے یا اچھی بات کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو پانا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا نتیجہ ہے کہ اس کی زبان اس کے قابو میں ہو، وہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے دوسرے انسان کا دل دکھے۔ اگر وہ مجرمانہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جیسے بہتان لگانا یا کسی کو بدنام کرنا یا کسی کو رسوا کرنا، وہ تو بدیہی طور پر مجرمانہ عمل ہے، لیکن اس کے نیچے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی کو زبان کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور ایسی باتیں اور ایسے جملے اور ایسے الفاظ اس کی زبان پر نہیں آنے چاہیے جو مناسب نہیں ہیں۔ دوسری اس میں حکمت یہ ہے چپ رہے کہ جو خاموشی ہے وہ انسان کو اپنا جائزہ لینے، اپنی بات کو تولنے، اپنے اظہار کو بہتر سے بہتر کرنے میں مددگار ہے، کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ بولنے والے بن جائیں تو پھر بہت ساری ایسی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں کہ جو موزوں باتیں نہیں ہوتی، اچھی باتیں نہیں ہوتی، معیاری باتیں نہیں ہوتی۔ تو جو آدمی بہت زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ماحول میں بھی اور اپنے لیے بھی بہت سارے مسائل پیدا کرنے کا سبب بنتے رہتے ہیں۔ تو اگر آدمی خاموش رہے اور ضروری بات کرے، یہ مراد نہیں ہے کہ تفریح کی بات یا ہنسی مذاق کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اچھی بات ہونی چاہیے، خوبصورت بات ہونی چاہیے، دل کو لبھانے والی بات ہونی چاہیے، نیکی اور شرافت کی بات ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں ہوں کہ جو اخلاق کی معیار پر بھی پوری نہ اترتی ہوں، انسانوں کے لیے ان میں تکلیف ہو، ان میں آزار ہو، تو یہ بات اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو فرمایا کہ ہمسائے کی تکریم کرے، اور یہ جو فرمایا کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے،
تو یہ بھی ایک بڑی اہم تعلیم ہے۔ ہمارے ہاں موجودہ زمانے میں مہمانوں کے ساتھ تو خوشگوار اور اچھا رویہ اختیار کرنے کا طریقہ ہم عام طور پر پاتے ہیں کہ گھروں میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ تواضع کا معاملہ بھی کیا جاتا ہے، اس کے استقبال بھی اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی ویلکمنگ انداز میں کی جاتی ہیں۔ لیکن ہمسایوں کے بارے میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ بے تعلق ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو نئی آبادیاں ہیں ان میں تو ہمسایوں کے سے واقفیت کا بھی معاملہ جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے محلے میں کون کون لوگ رہ رہے ہیں، ان کے کیا خاندانی حالات ہیں، ان کے کوئی مسائل ہیں یا نہیں مسائل ہیں۔ ہر بندہ اپنی انفرادی زندگی جی رہا ہے۔ اب تو صورتحال اتنی خراب ہوتی جا رہی ہے کہ بعض گھروں میں بھی لوگ بالکل اکیلے اکیلے رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا آپس میں بھی ملاقات کبھی کبھار ہو جائے تو ہو جاتی ہے۔ اس کا معاملہ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے آپس میں معمول کے تعلقات اب رہ گئے ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے جو اسلامی کلچر ہے، اسلامی تہذیب ہے، ہماری جو مسلمانوں کی اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، ان کے خلاف ہے یہ ساری چیز۔ تو اس کو ختم ہونے سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ زندہ اور بیدار اور ہوشیار تعلق جو ہے اس کو قائم کریں، اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم رہنا چاہیے کہ اگر ان کو ہماری کہیں ضرورت ہے تو ہم ان کی مدد کر سکیں۔ اگر ہم ان سے بے تعلق رہیں گے، بے خبر رہیں گے، تو پھر ظاہر ہے ان کی اس طرح کی کوئی ضرورت جو ہے اس میں ہم ان کے کام نہیں آ سکیں گے۔ یہی معاملہ اس کو اگر پھیلا دیا جائے تو دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں واقف رہیں، ان کے حالات سے واقف رہیں، ان کے مسائل سے جس حد تک مناسب ہے اس سے واقفیت حاصل کرتے رہیں، تاکہ ہم ان کے حقوق ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔